بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی اور اس وقت کا نظارہ کیسا ہوگا۔ میرے دوستوں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً آپ جان کر یہ حیران ہو جائیں گے۔ کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ دنیا میں موجود یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلی پسند ہوتی ہے، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے خاص اور ضروری بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں رکھی گئی ہیں جو نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہے، نہ ہی دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا بھی جنت کی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دوستوں، سوال یہ آتا ہے کیا جنت میں بھی ہمارے خاص اور اچھے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے پیارا رشتہ یعنی کہ ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی؟ میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں ان سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہو۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی سے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس تمہارے سامنے لائے جائیں گے اور جنت میں وہ ہر چیز ہوگی جو دل چاہے گا، جس سے آنکھوں کو سکون حاصل ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ میرے دوستو، ان آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور یہ ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، نکل جا تو اللہ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ غضبناک نہیں ہے، یعنی غصے میں نہیں ہے، وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، اور فرشتے اسے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا ہی بہتر خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہے اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے انسان کے آنے سے ملتی ہے۔ پھر وہاں پہلے سے موجود مسلمان کی روحیں اس نئے آنے والے روح سے پوچھتی ہے، جس انسان کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کب کا مر چکا ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، پھر تو وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کی روحوں کو جو عالم برزخ میں ہے انہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فضل اور تیری رحمت ہے۔ اس طرح گنہگار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روحیں کہتی ہے، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جس سے وہ تجھ کو راضی کر سکے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے۔ ان میں سے کچھ ایک کو ساتھ رکھا جائے گا
سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ آئی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، یعنی کہ جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہے اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ عطا کر دے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ میرے دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا کر دیں گے، اس سے دنیا میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ سب بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات، غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ ایک مسلمان جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دل چاہے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور یہ ملتا جلتا ہے۔ انہیں یہ دیا جائے گا کہ باغوں میں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے دوست، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی جب خواہش ہوگی تو ان کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائے گا، پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر اس پر رہیں گے، دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری بخش فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جنت میں چلا جائے، وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اسے پھر خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور اس کی بات بہت ہی مہربان ہے۔ انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن انسان جو کہ کھاتا پیتا اپنے اللہ کا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے اندر انگنت چیزیں تیار کر رکھی ہے، اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے اسی طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے، اور جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں بھی ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمیں جنتی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دے، شیئر کر دے اور سبسکرائب کر دے۔